ناظرین کرام، توہین رسالت ملزم کی ضمانت سپریم کورٹ نے منظور کر لی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ مذہبی معاملات میں ریاستی مشینری کو افراد کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ نے ملتان کے ایک واٹس ایپ گروپ میں مبینہ توہین رسالت کا مواد شیئر کرنے کے مقدمے کے ملزم کی ضمانت کی درخواست ناقص تفتیش اور فرد جرم میں متعلقہ دفعہ نہ لگائے جانے کی بنیاد پر منظور کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ناظرین کرام، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس یحییٰ آفریدی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ملزم زاہد محمود کی ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت کی درخواست خارج کرنے کے خلاف اپیل کی سماعت کی تو آنریبل ججز نے ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے فرد جرم میں توہین رسالت کی دفعہ لگائی ہی نہیں۔ جب ملزم کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا جرم کیا تو وہ اپنا مقدمہ کیسے لڑے گا؟ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ توہین مذہب کے معاملے میں سپریم کورٹ نے حال ہی میں ایک فیصلہ جاری کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ FIA نے اس کیس میں اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے بھی لی ہے، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کہا ہے کہ اس کیس میں دفعہ 295C نہیں لگتی۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، جب ایک آئینی ادارے کی رائے پر عمل نہیں کرنا تو اسے بند کر دیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کب آئی تھی، تو ملزم کے وکیل نے بتایا کہ 8 جون 2022 کو آئی تھی۔ فاضل جج نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے باوجود ملزم کی ضمانت کی درخواست مسترد کیوں کی ہے؟ جب چلان جمع ہو جائے تو کیس کو دیکھنا عدالت کا کام ہوتا ہے۔ ہم اس معاملے میں اس مرحلے پر اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ اگر ہم نے رائے دی تو ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیس متاثر ہو سکتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مذہب کے بارے میں ہر مقدمہ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ریاست سے ہوتا ہے۔ مذہب سے متعلق معاملات افراد کے ہاتھوں میں نہیں دیے جا سکتے۔ مذہب سے متعلق معاملات ریاستی مشینری کو انتہائی صلاحیت اور احتیاط سے دیکھنے چاہیے۔ مذہب کے معاملات میں ریاستی مشینری کو افراد کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ بعد ازاں عدالت نے ملزم کی 1 لاکھ روپے کے مچلقوں پر ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملزم زاہد محمود پر واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کا الزام تھا جس میں عربی زبان میں توہین رسالت پر مبنی پوسٹ ڈالی گئی تھی، لیکن تفتیش اس حوالے سے بالکل خاموش ہے کہ شکایت گزار عربی جانتا بھی ہے یا نہیں۔ شکایت گزار کو پوسٹ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تفتیشی نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا ہے۔